بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر، شکریہ اور پرورش کا مصنف، پیرنٹنگ کوچ اور کارپوریٹ ٹرینر۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ وہ سخت پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ میرے ایک دوست نے انہیں میری کتاب شکریہ دی اور کہا کہ اس میں سے یہ کہانی پڑھ لیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ میرے دوست جب واپس آئے تو وہ پریشان حال شخص خوش اور مطمئن بیٹھا تھا۔ ایسی کیا کہانی تھی جس نے ان صاحب کی پریشانی ختم کر دی؟ یہ کہانی بے شمار لوگوں کی زندگی دکھوں سے نکال کر خوشی کے راستے پر گامزن کر چکی ہے۔ میں یہ کہانی پہلے بھی سنا چکا ہوں، آج پھر سناتا ہوں۔ برسوں پہلے اسکاٹ لینڈ میں ایک بڑی سی فیملی چھوٹے سے گھر میں رہا کرتی تھی۔ 9 بچے اور میاں بیوی ایک ساتھ رہتے تھے۔ میاں انتھک محنت کرنے کے بعد بہت تھوڑے سے پیسے کما پاتا تھا۔ جوتوں کا کاروبار تھا اس کا۔ محنت کے باوجود نہ اچھی پرورش کر پاتا تھا، نہ اچھا کھانا کھا پاتے تھے۔ اسی دوران دنیا بھر سے لوگوں نے امریکہ کی جانب رخ کرنا شروع کیا۔ بتایا یہ جانے لگا کہ امریکہ کے اندر ترقی کرنے کے مواقع بہت زیادہ موجود ہیں، اس لیے دنیا بھر سے لوگ وہاں پہ آنے لگے۔ مسٹر کلارک نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی امریکہ جائے گا اور اپنی زندگی بنائے گا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے زیادہ محنت کرنا شروع کر دی، زیادہ کام کرنے لگے۔ اب وہ کم کھاتے تھے، سردیوں کے کپڑے نہیں بنائے، گرمیوں کے کپڑے نہیں بنائے، محنت کرتے رہے، پیسے جمع کرتے رہے اور بالآخر اتنے پیسے جمع کر لیے کہ گھر کو گروی رکھوا کر سمندر کے جہاز کا ٹکٹ لینے کے قابل ہو سکے۔ وہ خوشی خوشی گئے اور 11 بندوں کے جہاز کا 3rd کلاس کا ٹکٹ لیا اور خوشی خوشی گھر آ گئے۔ اب محلے میں ان کی دعوتیں ہونے لگیں، سب ان کو اپنے پاس بلانے لگے۔ کچھ لوگ سفارش کرنے لگے کہ وہاں جا کے ہمیں مت بھولنا، ہمیں ضرور اپنے پاس بلا لینا۔ وہ سب کو دلاسا دیتا رہا کہ ہاں صحیح ہے، میں بلا لوں گا۔ لیکن ہوا ایک عجیب و غریب واقعہ یہ کہ جس دن انہیں روانہ ہونا تھا اس سے 1 ہفتے پہلے سب سے چھوٹا بیٹا اپنے دوست سے ملنے جا رہا تھا کہ اسے کتے نے کاٹ لیا۔ وہ تیزی سے اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر نے زخم سی دیا اور سب ٹھیک ہو گیا اور یہ لوگ گھر آ گئے۔ اگلے دن ڈاکٹر نے ان کے گھر کے باہر ایک پیلے رنگ کی چٹ لگا دی کہ 15 دن تک اس گھر سے کہیں باہر نہیں جا سکتے۔ وہ تیزی سے ٹکٹ واپس کرانے کے لیے پہنچا، لیکن بتایا گیا کہ اب ٹکٹ واپس کرنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، یہ آپ کے سارے پیسے ڈوب گئے۔ وہ انتہائی پریشانی کے حالت میں گھر پہنچا، یہ واقعہ اپنی بیوی کو بتایا۔ سارے بچے جمع ہو گئے۔ سب سے چھوٹے بچے کو جو کہ بیمار پڑا تھا اسے ڈانٹنے لگے، گالیاں دینے لگے، منحوس کہنے لگے، کوسنے لگے۔ اس سے کہا کہ ہماری زندگی بدل رہی تھی، کتنے سالوں کی محنت تھی، کتنے برسوں ہم نے کتنی تکلیفیں اس لیے اٹھائیں کہ ہم امریکہ جائیں گے اور ایک خوشحال، ایک شاندار زندگی گزاریں گے۔ تمہاری وجہ سے ہمارے سارے خواب مٹی میں مل گئے، تم نے ہمیں برباد کر دیا، تم نے ہمیں مار دیا۔ محلے والوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حاسد ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ وہ جب باہر نکلتے یا گھر کا کوئی بھی فرد باہر نکلتا تو لوگ پوچھتے ہاں بھائی امریکہ کب جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، صرف ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلتے۔ ابھی چند دن گزرے تھے کہ ان کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ مسٹر کلارک نے دروازہ کھولا تو پڑوسی اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اخبار تھا اور اس نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا کہ ٹائٹینک ڈوب گیا۔ ٹائٹینک ڈوب گیا۔ گھر میں جشن کا سما تھا۔ یہ وہی جہاز تھا جس میں ان کو بیٹھ کے جانا تھا، وہ جہاز ڈوب گیا۔ وہ بچہ جو کل تک سب سے منحوس بچہ تھا وہ سب سے خوش نصیب بچہ ہو گیا۔ سب اسے پیار کرنے لگے، سب اس کا خیال رکھنے لگے، سب اس کو دعائیں دینے لگے کہ تمہاری وجہ سے آج ہم سب زندہ ہیں، ہم سمجھ رہے تھے ہم برباد ہو گئے، تم نے ہمیں برباد ہونے سے بچا لیا۔ مسٹر کلارک اور ان کی فیملی کو اس وقت احساس ہوا کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑی مصلحت رکھی تھی۔ ہم تو بربادی کے راستے پہ جا رہے تھے، ہمارے رب نے ہمیں بچا لیا برباد ہونے سے۔ جب یہ احساس ان کے دل میں پیدا ہوا تو ان کا دل محبت اور شکر گزاری سے بھر گیا۔ پھر انہوں نے تہیہ کیا
کہ اب ہم یہیں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر کریں گے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پھر محنت شروع کی، اب روتے دھوتے نہیں، جلتے کڑتے نہیں، محبت اور شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ محنت شروع کر دی۔ اس کا صلہ ان کو کیا ملا؟ اس کا صلہ یہ ملا کہ کلارک کے جوتے آج دنیا بھر میں پہنے جاتے ہیں۔ اس وقت 35 سے زائد ممالک کے اندر 5 کروڑ سے زیادہ جوتے ہر سال فروخت ہوتے ہیں۔ ہزاروں لوگ ان شاپس پر کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہمیں لگتا ہے وہ پریشانیاں، وہ ہمیں توڑنے کے لیے نہیں آتی، وہ ہمیں سنوارنے کے لیے، ہمیں بنانے کے لیے آتی ہیں۔ مشکلات میں پریشان ہونا اس سے بڑی مشکل ہے، اس سے بڑی مصیبت ہے۔ جب مشکلات آپ کی زندگی میں آئیں، اپنے آپ کو بتائیے کہ یہ آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آئی ہیں۔ یقین کریں، آپ کی زندگی پہلے سے زیادہ خوبصورت، پہلے سے زیادہ انرچ ہونا شروع رہے گی۔ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ شکوہ، شکایت اور ناشکری ہمارے لیے کتنے نقصان دہ ہے۔ کسی دن تجربہ کرنے کے لیے دن بھر برائیاں اور تکلیفیں گننا شروع کر دیں۔ دن کے اختتام پر آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ یہ دن زندگی کے خراب ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ پورا دن نعمتیں گننے میں گزاریں۔ دن کے اختتام پر آپ حیران رہ جائیں گے کہ لوگوں سے آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے، ذہن پرسکون رہے گا اور زندگی کی نئی راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ آج پہلا کام یہ کریں کہ کسی نوٹ بک، کمپیوٹر یا کسی جرنل میں کسی ایک جگہ ان 10 چیزوں کی لسٹ بنائیں جن کے لیے آپ اللہ کے یا لوگوں کے دل سے شکر گزار ہیں، اور یہ بھی لکھیں کہ کیوں شکر گزار ہیں۔ جب آپ شکر گزاری کی وجہ لکھیں گے تو شکر گزاری کا جذبہ مزید گہرا ہو جائے گا۔ لسٹ مکمل کرنے کے بعد پوری لسٹ کو غور سے دوبارہ پڑھیں اور ہر نعمت کو دہرانے کے بعد دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ یا تھینک یو کہیں۔ شکر گزاری کے جذبے کو دل سے محسوس کرنے کے لیے کائنات، خدا، روح، اچھائی، نیکیوں اور زندگی کے متعلق سوچیں۔ دنیا کی خوبصورت ترین چیزیں اکثر چیزیں نہیں ہوتی۔ بہت بہت شکریہ۔